کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے برات کا اظہار کیا جاتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو گستاخ کہا جاتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو منافق کہا جاتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان میں نہ جانے کیسی کیسی گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ وہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان کی حالت میں انہوں نے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے۔ علماء نے جو تعریف کی ہے، صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو۔ معلوم ہوا جو بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں جس نے بھی ملاقات کر لی اور اس کی موت ایمان ہی کی حالت میں ہوئی، تو ایسی صورت میں اس کو صحابی تصور کیا جائے گا۔ جو مرتد ہو گیا، جس نے نفاق کیا، وہ اس تعریف سے خارج ہے، وہ صحابی تصور نہیں کیا جائے گا اور اس کو صحابی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ صحابی یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال انجام دیے، اعمال خیر کیے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا، جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے مخاطب کیا، وہی صحابی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو اس دنیا میں برپا کیے گئے ہو۔ یہ بہترین امت، خیر امت، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہی اولین مخاطبین میں سے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو کہیں امت وسط سے تعبیر کیا، عادل امت سے ان کو تعبیر کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے اولین مخاطبین میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت یہ لگے رہتے تھے، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اپنے ہر عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں وہ صحابہ رہے، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں ہم گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے 7 یا 5 کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، لیکن شیعوں کو چھوڑ دیجئے۔ ہم میں سے بعض سنیوں نے، اور سنیوں میں سے بھی اپنے آپ کو قرآن مجید کا مفسر کہنے والا اور بہت ساری کتابوں کا مؤلف و مصنف کہنے والا، اپنی سحر اللسانی کے ذریعے سے، اپنی جادو بیانی کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ سابقین اولین، مہاجرین اور انصار میں سے
وہ اولین سبقت کرنے والے، وہ اولین لوگ جنہوں نے ایمان میں سبقت کیا، جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی ان مہاجرین اور انصار کی جو ہدایت یافتہ تھے، ان کی اتباع کی پورے اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی، ان کی تعریف اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی و خوش ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور جن لوگوں نے بھی اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، انہوں نے جو اصول دیے تھے، انہوں نے جو اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے تھے، ان اصولوں کے مطابق اگر اپنی زندگی گزاری تو ایسے تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی و خوش ہے، اور رضامندی کے بعد اعلان کر رہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی و خوش ہو گیا اور ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں، ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اور آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں پر، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیے، کتنے مشکل حالات تھے۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کے خاندان والوں نے، ان کے گھر والوں نے، ان کے بیوی اور بچوں نے اور ان کے آقاؤں اور مالکوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ آپ سے مخفی نہیں ہے، آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ بارہا اس کو سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور اس کے علاوہ بہت سارے آل یاسر کا واقعہ اور اس طرح سے بہت سارے واقعات آپ کو سنائے گئے ہیں، اسی منبر سے بتائے گئے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں، ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جمع مردی کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے بڑی ہمت اور جمع مردی کا ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، اپنے ایمان کو بچائے رکھا ہے، اور اپنے گھر کو قربان کر دیا، اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا، اور اپنی جان تک کو قربان کر دیا، لیکن ایمان کو قربان نہیں ہونے دیا، ایمان کو بچا لیا، ایمان کو سلامت رکھا، ایمان کی سلامتی کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیا، لیکن ایمان کو محفوظ رکھا، ایمان کو بچائے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے تنگی کے حالات کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کے حال پر توجہ فرمائی، مہاجرین کی حالت پر توجہ فرمائی، انصار کی حالت پر توجہ فرمائی، الذين اتبعوه في ساعة الأسرى، جنہوں نے تنگی کے عالم میں، تنگی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے، آپ کی باتوں کو تسلیم کرتے رہے۔ یہ ساعت الاسرہ، یہ تنگی کا وقت، کیا ہے تنگی کا وقت؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ہم پیاس کی شدت کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری گردنیں ابھی الگ ہو جائیں گی،
پیاس کی اس قدر شدت ان کے یہاں تھی، وہ اس قدر پیاسے تھے، وہ اس قدر پیاس سے نڈھال تھے، پریشان حال تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العالمین نے ان کو صبر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو اور بڑھا دیا، اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ان کے اس عمل کو زندہ و جاوید کر دیا قرآن مجید کے اندر، اور اللہ رب العالمین ان سے راضی و خوش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تنگی کے وقت کے بارے میں نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی، عالم یہ تھا کہ اگر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہماری گردنیں الگ ہو جائیں گی، ہم میں سے کوئی اپنے جانور کے گوبر کو نچوڑ کر کے جو اس سے عرق نکلتا، اس سے جو پانی نکلتا، اس کو پی کر کے اپنے گلے کو، اپنے حلق کو تر کیا کرتا تھا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ اس تنگی کے عالم میں غزوہ تبوک کے موقع پر جب بہت ہی پریشانی کا عالم تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک کھجور کے 2 حصے کرتے اور 2 صحابہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے ایک ہی کھجور کے ٹکڑے کو کئی لوگ چوستے تھے تاکہ پیاس کی شدت بجھ جائے، پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ یہ عالم ہوتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے جان و مال کی قربانی دی ہے، آج ہم ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، آج ہم ان پر اقربا پروری کا الزام لگاتے ہیں، آج ہم ان کو خائن کہتے ہیں، آج ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، آج ہم ان پر سب و شتم کرتے ہیں، آج ہم ان سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر وہ برے ہو گئے، اگر وہ خائن ہو گئے، اگر وہ برے ہو گئے تو جان لیجئے کہ ہمارا اسلام بھی خطرے میں ہو جائے گا، چونکہ اسلام انہی کے واسطے سے آیا ہے، انہی کے واسطے سے یہ اسلام آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ذمہ داری دی، ان کو یہ ذمہ داری عطا کی تھی اور کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو غائب ہیں ان تک پہنچا دیں، آگے آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچا دیں، جو سیکھا ہے، جو جانا ہے اس کو دوسروں تک منتقل کر دیں۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ اس کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پورے طور سے ادا کر دی۔ اب اگر ہم ان میں کیڑے نکالیں گے، اگر ہم ان کو برا بھلا کہیں گے تو ایسی صورت میں یہ اسلام بھی خطرے میں ہو جائے گا اور اسلام غیر معتبر ہو جائے گا۔ جب صحابہ غیر معتبر ہو جائیں گے تو اسلام بھی غیر معتبر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرنی، میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ان سے جو قریب ہیں وہ سب سے بہتر ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین گروہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی موت بھی ایمان ہی کی حالت میں ہوئی ہے، درمیان میں ارتداد کا معاملہ نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سارے کے سارے لوگ بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی، وہ خوش ہیں۔ اب کوئی سرفرا اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، کوئی سرفرا کتاب تصنیف کر دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بغض و عناد کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بغض و عناد کرنے لگے، تو اس کا علاج کیا کیا جا سکتا ہے؟
صرف اس کی کتاب و سنت سے دوری ہے. کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے ایسے لوگ ایسا کرتے ہیں، اور ان کی دشمنی صرف اور صرف اسی بنیاد پر ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ تم صحابہ کرام کو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ صحابہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. یعنی اگر انہوں نے ایک مد غلہ خرچ کیا ہوگا، آدھا مد غلہ خرچ کیا ہوگا، تو اس کے مقابل میں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرتے تب بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر جو تقویٰ تھا، جو للہیت تھی، اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کا جو جذبہ تھا، وہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے. خود بھوکے سو جاتے تھے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے تھے، لیکن مہمان کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے، ایک انسان کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے. یہ سارے واقعات مشہور ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے اور انہوں نے اپنی بھوک کا ذکر کیا، کھانے کو طلب کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پتہ کرایا لیکن کہیں سے کوئی کھانا نہیں مل سکا. سبھی لوگوں نے معذرت کر لی کہ بھائی پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. ایک صحابی ابو طلحہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں. وہ اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ اپنی بیوی سے ام سلیم سے کہا کہ تم اللہ کے مہمان کی تعظیم کرو، تکریم کرو. کہا بہت زیادہ کھانا تو ہمارے پاس ہے نہیں، غلہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے نہیں، بچوں کے کھانے کا کچھ ہمارے پاس انتظام ہے. کہا وہی کھانا تم کھلا دو، بچوں کو کسی طرح سے بھوکا سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو اور وہی کھانا مہمان کو کھلا دو. اور اس کے بعد مہمان کے ساتھ میزبان کا بیٹھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا جائے، اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا جائے. تو اس کے ساتھ اگر بیٹھتے تو کھانا گھٹ جاتا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترکیب لگائی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ دونوں میاں بیوی دونوں نے مل کر کے ترکیب لگائی کہ جب کھانے کا وقت ہو تو چراغ بجھا دیا جائے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی اور چراغ کو بجھا دیا. اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، یعنی اس کے پلیٹ تک اپنے ہاتھ کو لے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو پھر منہ تک لے کے جاتے ہیں تاکہ مہمان یہ سمجھے، مہمان تصور کرے کہ میزبان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہے. حالانکہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا. یہ دونوں لوگ میاں بیوی اور بچے سب بھوکے سوئے رہے، پوری رات بھوکے سوئے رہے. صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اللہ رب العالمین کو اپنے دو بندوں پر ہنسی آ گئی. یعنی اتنا خوش ہوا کہ آپ اللہ رب العالمین کو ہنسی آ گئی. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ایثار و قربانیاں اس قدر پیش کی ہیں کہ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور کر رہے ہیں، ایسے لوگ ان کے نقشے، ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. ان کی جوتیوں سے جو دھول اڑتی ہے ان دھولوں کے برابر بھی ان دھولوں کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر
یہ طوفان بدتمیزیاں ہم مچا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے وہ بریلوی بھائی جو تعزیہ داری کرتے ہیں، جو تعزیہ بٹھاتے ہیں، ایسے لوگ بیچارے ناسمجھ اور ناواقف ہیں ان تمام معاملات سے، اور وہ نہ جانے کیسے کیسے شیعہ وائزوں کو لا کر کے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، اور ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، صحابہ کرام سے بغض نہ رکھیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، صحابہ کرام سے نفرت نہ کریں۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جس نے صحابہ کو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، جس نے صحابہ کو گالیاں دی، جس نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور دنیا کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور دنیا کے سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اسی طریقے کو اختیار کریں جس طریقے پر صحابہ کرام تھے، جس منہج پر صحابہ تھے، اسی منہج پر ہم چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم اس منہج پر نہیں چلیں گے، اس طریقے پر نہیں چلیں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا فرقہ ناجیہ کے بارے میں کہ کون سا فرقہ، کون سی جماعت کامیاب ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرز پر چلنے سے ہمیں اخروی نجات ملے گی، ہمیں اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں اونچے مرتبے پر فائز کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں توفیق دے دے کہ وہ گستاخیوں سے بچ جائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔